أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاحزاب کی یہ 9 آیتیں ہیں جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 40 سے اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 48 پر. اور ان آیتوں میں سے ایک آیت یعنی آیت نمبر 40 کی تلاوت گزشتہ اتوار کی جا چکی تھی، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں نہیں رکھی جا سکی تھی. انشاءاللہ اس آیت کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آئیں گی. اور جیسے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں، سورۃ الاحزاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کا منصب، آپ کی امتیازی خصوصیات، آپ کی فضیلت، آپ کے خاندان، آپ کے خانوادے کی فضیلت، یہی تذکرہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی آئیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک طریقہ کار، جینے کا ایک منہج اور ایک خاص حکم بھی عنایت فرمائے گا. انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے. رہی وہ آیت جس کی تلاوت گزشتہ اتوار بھی کی جا چکی ہے، آج پھر دوبارہ کی گئی اور اس کی وضاحت نہیں ہو سکی تھی. انشاءاللہ آج اس کی وضاحت آئے گی. تو اس آیت کی تشریح سے پہلے اور اس آیت کی وضاحت سے پہلے بطور تمہید میں پھر پچھلی باتوں کا اعادہ کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص حالات سے گزر رہے ہیں. ہجرت کا 5واں سال ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مسلمانوں کی مدد فرما دی جس کی وجہ سے ایمان والوں کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اعتماد بڑھ چکا ہے. اور وہ مدد غزوہ احزاب کے موقع پر جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو کھود کر دشمنوں کو مدینے میں داخل ہونے سے باز رکھا اور لمبے محاصرے کے بعد مکے کے فوجی
جو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے مشرکین مکہ، وہ بڑی مایوسی کے ساتھ واپس ہو گئے اور الحمدللہ حالات بڑے نارمل ہوئے۔ اس موقع پر وہ جو ایک ایلیمنٹ تھا جس کو ہم منافقین کہتے ہیں، اظہار تو اسلام کا لیکن دل میں کفر چھپا ہوا، اور نہ صرف یہ کہ اپنے دل میں انہوں نے کفر کے جراثیم پال رکھے تھے، بلکہ نفرتیں، مسلمانوں سے دشمنی، عداوت، ان کی ایک ایک ترقی پر جلنا، اڑنا، اور ان کی بیکنگ کرنے والے ان منافقین کی پشت پناہی کرنے والے یہودی جو چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کی شمع بجھ جائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا پودا یہ جڑ سے اکھڑ جائے، جو ان کی دلی خواہش ہے۔ ان یہودیوں نے اس حملے میں سن 5 ہجری میں جو 10,000 دشمنوں کا حملہ ہوا تھا، اس حملے میں بڑا غلط رول ادا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مسلمان وہ اندر سے بھی شکست کھا جائیں، افواہیں بھی اڑائی اور بدعہدیاں بھی کی۔ جو ایگریمنٹس ہوئے تھے مسلمانوں کے ان یہودیوں سے، اہل کتاب سے، ان معاہدوں کو توڑ ڈالا اور حد یہ کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی کی، گستاخی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جنگ کے ختم ہونے کے ساتھ ہی مشرکین مکے کا لشکر واپس ہوا، ویسے ہی بنی قریظہ کی جانب سفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ نافذ کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جن کو استعمال کیا وہ ایسے صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بنی قریظہ سے بڑے پرانے گہرے تعلقات تھے، لیکن حق کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور تورات کی روشنی میں فیصلہ کیا کہ جنگجو مارے جائیں گے، اور جو بچے بچیں گے، عورتیں بچیں گی، بس سبایا بنائے جائیں گے، جو مال بچے گا وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جب مسلمانوں میں یہ دولت تقسیم ہوئی تو تھوڑا سا خوشحالی آئی، کھانے پینے کی چیزیں گھر پہنچی۔ اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المؤمنین نے نفقہ مانگا، کھانے پینے کا خرچہ مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل فرمائی اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا چاہیے، دنیا کا مال دولت چاہیے تو ٹھیک ہے، تم کو عطا کر دی جائے گی، دے دی جائے گی، لیکن پھر نبی کی صحبت باقی نہیں رہے گی۔ تو لازمی بات ہے سارے ہی امہات المؤمنین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور پھر اسی زمانے میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ نیا مسئلہ تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کا، جن کی اہلیہ تھی حضرت زینب، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھی اور قریش کی بہت اہم خاتون تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے ان کا نکاح کروایا تھا، اور حضرت زید اب مطمئن نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی اشارہ مل چکا تھا کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں، جبکہ ابھی جنگوں سے فارغ ہوئے، یہودی جلے بھنے بیٹھے ہیں، منافقین پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ تھوڑا ٹل جائے۔ یہ تو طے ہے کہ نکاح ہونا ہے حضرت زینب سے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ آسمانی اشارہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکا تھا، لہذا نکاح تو ہونا ہے، لیکن 2-4 سال گزر جائیں اور حالات نارمل ہو جائیں تو اس موقع پہ پھر نکاح کیا جائے تاکہ پروپیگنڈے کا زیادہ موقع نہ ملے۔ لیکن حضرت زید ذرا مطمئن نہیں تھے کہ وہ قریش کی بڑی بیگمات میں سے تھی اور شہزادیوں جیسی زندگی انہوں نے بسر کی تھی، اور حضرت زید کے ساتھ نکاح ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ حضرت زینب اور حضرت زید
دونوں کا نباہ ہونا مشکل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کی رعایت نہیں کریں گے، منافقین کیا پروپیگنڈا کریں گے، یہودی کیا کہیں گے، ان سب کو اے نبی آپ چھوڑ دیجئے، آپ کو نکاح کرنا ہے زید کی مطلقہ سے، نکاح کرنا ہے، طے ہے یہ۔ کیوں نکاح کرنا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے، یہ سوال بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آ رہا ہے کہ ہم یہ نکاح آپ کا کر رہے ہیں، زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نکاح ہونے والا ہے۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا کہ نکاح ہوگا عدت گزرنے کے بعد، تو تھوڑی وقت منافقین نے پروپیگنڈا تو کیا، تھوڑا بہت شور مچایا، اور یہودیوں نے بھی یہ کہنے کی کوشش کی کہ ارے یہ تو بہو سے نکاح کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، وہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، ان کی بیوی بہو نہیں ہوتی، اور اس پرانے قانون کو، فرسودہ دستور کو، رواج کو، رسم کو توڑنے کے لیے اے نبی آپ کو نکاح کرنا ہے۔ کیوں نکاح کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمدن اباء احد من رجالیکم، پہلی بات تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ما کان محمدن ابا احد من رجالیکم، ہاں خواتین میں تو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں باقاعدہ حیات تھیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی وہ باقاعدہ حیات نہیں رہ چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہونے والے حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر، یہ تینوں بھی شیرخارگی میں بچپن ہی میں وفات کر چکے تھے، اور پھر حضرت ماریہ سے پیدا ہونے والے حضرت ابراہیم، وہ بھی مدینہ منورہ میں بچپن ہی میں شیرخارگی کے عالم میں وفات پا چکے تھے، اور رجال مرد بالغ ہونے تک کی عمر کو کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے والد نہیں تو لازمی بات ہے کوئی ان کی بہو نہیں ہے، لہذا کسی خاتون سے اگر نکاح ہو رہا ہے بہو سے نکاح نہیں ہو رہا، وہ اجنبی خاتون ہے۔ لہذا ایک چیز تو یہ بات آ رہی ہے، اور دوسری بات فرمائی وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ، دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کا عالم یہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، اللہ کے رسول اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، وحی کے پابند ہوتے ہیں، جو حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، چاہے اس میں کتنا نقصان ہو جائے۔ لازمی بات ہے، آپ نے دیکھا گھر باہر سے ہاتھ دھونا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، مکہ مکرمہ جیسا شہر چھوڑنا پڑا، کیوں؟ اللہ کا حکم۔ لہذا اللہ کے حکم کے بعد رسولوں کے سامنے پھر اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہے، لہذا جو حکم ہوگا وہ کریں گے۔ حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم ہوگا وہ پورا کریں گے، چاہے کتنا پروپیگنڈا ہو، مخالفت کا طوفان ہو، بدتمیزی ہو، جو کرنا ہو تم کو کر لو، یہ حکم پر تو اللہ کے رسول ضرور عمل کریں گے۔ ایک خاتون سے نکاح پر اتنا اصرار کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس سختی کے ساتھ یہ حکم کیوں آ رہا ہے؟ زوجنا کہا ہم آپ کا نکاح کریں گے، اور نکاح کرنا ہے، ضروری ہے، ہو کر رہے گا، کیوں؟ اس لیے وہ خاتمن نبیین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسم نہیں توڑ کر جائیں گے تو پھر قیامت تک یہ رسم باقی رہے گی، قیامت تک یہ رسم باقی رہے گی۔ ایک بات اور سورۃ التوبہ میں گزر چکی ہے، بطور مثال میں آپ کی خدمت میں اس وقت رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی کہ دیکھو مشرکین جو ہے نجس ہے، لہذا اب حدود حرم میں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا، 4 مہینے کی مہلت ہے،
یا تو اسلام قبول کریں یا پھر مکہ مکرمہ کے حدود چھوڑ کے ان کو نکل جانا ہوگا۔ بہت سختی کے ساتھ حکم آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کر جاتے، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو حدود مکہ میں گوارا کر لیتے، حرم کے حدود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رہنے کی اجازت دے دیتے، تو آج کون ہے جو ان کو حدود حرم سے نکال سکتا؟ سوچیا، جو نکالنے کی کوشش کرتا مشرکین ان سے حجت یہی کرتے تمہارے رسول نے تو ہم کو گوارا کیا تھا، رہنے دیا تھا، تم کو ہم سے نکالنے والے۔ لہذا کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا آپ کو معلوم ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ دنیا کا سب سے بڑا چندہ، کروڑا بلین آف ڈالر کا چندہ مکے میں ان مشرکین کو پہنچتا ہے، مندر بناؤ اور مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کرو، لہذا وہ مسلمانوں کے سینے پہ ہمیشہ وار کرتے رہتے، زخم کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی کی اور یہ ارشاد فرمایا حدود حرم میں کوئی مشرک باقی نہ رہے، نکال کے پھینک دو، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر یہ کہ حرم سے باہر چلے جاؤ۔ یہ اللہ کی مسجد ہے، مسجد میں مشرک نہیں رہ سکتا۔ مسجد حرام وہ تو لازمی بات ہے، بڑی احترام والی، حرمت والی مسجد ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سختی کروائی گئی اور حدود حرم کو خالی کروا دیا گیا۔ بہت سے ایسے احکام ہیں جو بظاہر ہمارے اور آپ کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر عمل کروایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ آخری رسول ہیں۔ اگر آپ کے زمانے میں وہ نہ ہو تو ہمیشہ کے لیے شریعت میں ایک طرح سے اس میں جھول رہ جائے گا، کمی رہ جائے گی، ایک حکم نافذ نہیں ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ حضرت زینب آپ کی بہو نہیں ہے، حضرت زید جو متبنہ بیٹے تھے، مبلے بیٹے تھے، وہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، لہذا حضرت زینب سے نکاح کر کے یہ پیغام آپ کو پوری دنیا میں دے دینا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ وہ بہو کے حکم میں نہیں ہوتی، لہذا آپ کو نکاح کرنا ہی کرنا ہے۔ خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہے، آپ آخری رسول ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین بھی فرمایا، آخری رسول نہیں، خاتم النبیین ارشاد فرمایا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی جو ہے وہ ابتدائی درجہ ہے، رسول انتہائی درجہ ہے۔ اگر میں کہوں اس مجلس میں کوئی گریجویٹ نہیں ہے تو اس کے معنی خود بخود یہ ہوں گے کوئی پوسٹ گریجویٹ تو ہے ہی نہیں، کوئی پی ایچ ڈی تو ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں تو منطقی طور پر ایٹومیٹیکلی یہ مفہوم طے ہو جائے گا کہ خاتم المرسلین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتا وہ خاتم المرسلین تو شبہ رہتا تھا کہ نبی شاید آنے والا ہے، رسول نہیں آنے والا ہے۔ رسول کا درجہ نبی سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کبھی کبھی تو صرف اللہ کے ذکر کے لیے آتے تھے، نبی کبھی کسی ایک نسل کی اصلاح کے لیے آتے تھے، نبی کبھی کبھی کسی ایک جہاد کی نگرانی کے لیے، سرپرستی کے لیے، سربراہی کے لیے آتے تھے، لیکن رسول حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، یہ لوگ شریعت لے کر آتے تھے، حجت بن کر آتے تھے، اور ان کی اتباع اور ان کی پیروی یہ نجات کے لیے انتہائی ضروری ہوتی تھی، اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ بالآخر یہ لوگ کامیاب ہو کر اللہ کا نظام دنیا میں قائم کر کے جاتے تھے۔ سارے رسولوں کے ساتھ یہی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجت بن کر آئے تھے۔ لیکن جب نفی کی اللہ تعالیٰ نے تو نبوت کی نفی کی، کہ جب نبوت کی نفی ہو جائے گی تو پھر اس سے جو اعلیٰ درجہ ہے خود بخود اس کی نفی ہو جائے گی۔ جب نبی آنے والا نہیں ہے تو رسول کہاں سے آئے گا؟ اور اس حقیقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سمجھاتے تھے۔ 20 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، بلکہ میں معافی چاہتا ہوں سینکڑوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، سینکڑوں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھا دیا۔ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا۔ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک زبردست محل بنایا گیا اور محل میں ایک ہی جگہ
خالی ہے، ایک اینٹ اس میں آ سکتی ہے، اور میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس اینٹ کی تکمیل کر دی۔ اب اس محل میں کوئی اضافے کی گنجائش نہیں، کیونکہ میں آخری رسول اور آخری نبی ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے میرے ذریعے سے قصر نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اسلوب میں صحابہ کو یہ بات سمجھاتے رہتے تھے، لہذا صحابہ تو اس پر پوری طرح مطمئن تھے۔ جب جھوٹے نبیوں نے نبوتوں کا دعویٰ کیا تو پھر صحابہ نے زبردست ان سے دست بردہ ہوئے اور نبرد آزما ہوئے، اور آپ جانتے ہیں چاہے وہ الاسود العنسی ہو یا مسیلمہ ہو، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ہم انڈین سے غلطی ہو گئی، پھوڑا جب ہوتا ہے تو پھوڑے کا صحیح ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کو سرجری کیجئے، صاف کیجئے، پس نکال دیجئے، خود بخود سوکھ جائے گا۔ لیکن جب ڈاکٹر ذرا اس کو تجربہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دواؤں سے دبانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ادھر دبتا ہے تو ادھر نکلتا ہے، ادھر دبتا ہے تو ادھر نکلتا ہے، وہ پس اندر جو گندا مارتا ہے وہ بہرحال جسم میں پھرتا ہی رہتا ہے۔ صحابہ نے جھوٹے نبیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، اگر ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی جھوٹے نبیوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے تو کبھی ساؤتھ میں، کبھی نارتھ میں، کبھی دکن میں، کبھی یو پی میں وہ ظاہر نہیں ہوتے، کبھی پنجاب میں، اور کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوتی۔ لیکن ہم ہندوستانی مسلمان جو ہی بیمار تھے، کمزور تھے، انگریزوں کی حکومت تھی، لہذا ہم لوگوں نے مناظروں سے، کتابوں سے، رسالوں سے اور صحیفوں مجلوں سے ان سے بحث کرنے کی کوشش کی، اور انگریزوں نے اس کو بڑھایا، بڑھاوا دیا، ہمارے لیے آج تک وہ ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخری بعثت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ یاد رکھیے یہ ختم نبوت ہی ایک ایسی چیز ہے جو امت مسلمہ کو امت مسلمہ بنائے رکھتی ہے۔ اگر نئے نئے نبی پیدا ہوتے چلے جائیں دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں، تو اس کے بعد آپ سوچ لیجئے امت کتنی بکھر جائے گی۔ اور اس حقیقت کو انگریزوں نے سمجھا تھا کہ جب تک مسلمان ایک نبوت پر متحد رہیں گے ان کو دنیا سے مٹانا مشکل ہے۔ لہذا انہوں نے سازش کی اور اپنے ایک کانسٹیبل کو عہدے سے تنخواہ جاری رکھتے ہوئے اس کو عہدے سے وڈرا کر دیا، اور کہا تم نبوت کا دعویٰ کرو۔ نبوت کا دعویٰ کر دیا، دو چار دیہاتی ساتھ ہو گئے، اور اس کے بعد سے فتنہ چلتا چلا گیا۔ لیکن الحمدللہ پوری امت جانتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی فضیلت سے نوازا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیے شروع سے اخیر تک، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 200 آیتیں جمع کی ہیں جس سے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ 200 آیتیں آپ شروع سے دیکھیں، غور کرتے چلے جائیں۔ سورۃ البقرہ کا آپ آغاز کرتے ہیں، تیسری چوتھی آیت میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صفت ہے کامیاب ہونے والوں کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان رکھتے ہوں، پچھلے نبیوں اور رسولوں پر جو کچھ نازل ہو چکا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہوں۔ اگر آنے والا کچھ اور بھی تھا کوئی نبی اور رسول تو اللہ کو کیا بولنا چاہیے تھا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ پر جو نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آئندہ جو نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہوں گے، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ختم، آپ سے پہلے نازل ہو گیا، آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ کے بعد کچھ نازل ہونے والا نہیں۔ یہاں سے قرآن مجید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کرنا شروع کیا، تو آپ دیکھتے چلے جائیں جگہ جگہ یہ اعلان ہے، یوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا گیا، کسی نبی کی کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کتنے اعلانات ہیں جو بتلاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت۔ اب یہ نئے نئے فتنے ہیں اور
خاص طور پر جہاں مسلمانوں کا ربط دینی تحریکوں سے نہیں ہے، دینی شخصیتوں سے نہیں ہے، وہاں دیہاتوں میں جا کر بھٹکاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو جدا کر کے جھوٹے نبیوں اور رسولوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اور شخص نے بھی اورنگ آباد میں رہ کر فتنہ مچایا، تو دو چار لوگ اس کے شکار بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے، اور پولیس تک جانے کی نوبت۔ کیوں ہمارے مسلمان اس عقیدے سے واقف نہیں ہیں کہ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھرے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں۔ اب جب کوئی اعلان کرے وہیں کا وہیں اس گھوڑے کو آپ صاف کر دیجئے، کیا ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ شریعت پر حکم کہ حضرت زینب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو، اس پر عمل اس لیے ضروری ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، لہذا پروردگار جانتا ہے شریعت کے کون سے احکام پر عمل کروا دیا جائے اور کون سے اعمال ہیں جن کے سلسلے میں کوئی سستی اور کسی قسم کی نرمی کو گوارا نہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے اس نے اپنے اس کلام کو نازل کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا پابند کیا۔ اب یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے بہت ہی پازیٹیو طریقہ کار ہے، ہم لوگ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شور ہوتا ہے آج کل کیا چل رہا ہے، جس مجلس میں بیٹھے طلاق ثلاثہ، طلاق ثلاثہ، تین طلاق، نہ کسی کو طلاق دینا ہے نہ کسی کو طلاق لینا ہے، تفسیروں میں سب پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صحیح طریقہ کار کیا ہے کہ یہودی پروپیگنڈا کریں، منافقین شور کریں، میڈیا چیخے پکارے، تم اپنا کام کرو۔ تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے وقت عنایت فرمایا بہت قیمتی ہے، یہ وقت کا سرمایہ لوٹ کے آنے والا نہیں، یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اس وقت کے سرمایہ کے ذریعے سے تم جنت کا سودا کر سکتے ہو۔ ادھر ادھر وقت برباد کرنے کی کوششوں میں بلکہ جو وقت برباد کر دینے کی سازشیں ہو رہی ہیں اس میں ملوث نہ ہو۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتے رہو۔ یہ پازیٹیو مصروفیت آپ کی۔ خالی رہیں گے لازمی بات ہے غیبتیں ہوں گی، خالی رہیں گے لازمی بات ہے پولیٹیکل ایشوز پہ تبصرے ہو رہے ہیں، خالی رہیں گے تو پھر اس کے معنی یہ لغویات بکتے رہیں گے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے بےہودہ غلط فحاشی کی باتیں کرتے رہیں گے، اور اگر زبان ذکر میں مصروف رہے گی تو یہ چیزوں کے لیے کہاں فرصت ہوگی۔ تین چیزیں آپ اس آیت میں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اشارہ کر چکا ہوں، پیچھے بھی تقریباً ملتا جلتا انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہاں میں نے اشارہ کیا تھا تنہا یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کثرت کا لفظ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب سے خوب تر ذکر کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ صلاۃ کثیرا، خوب نمازیں پڑھو۔ 5 وقت کی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے، فرض ہے، کوئی اس میں رعایت نہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا خوب حج کرو، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا خوب روزے رکھو، رمضان المبارک کا مہینہ 1 مہینہ روزے رکھو۔ لیکن جب کبھی ذکر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ذکرن کثیرہ کا، خوب ذکر کرو، بکثرت ذکر کرو۔ اس کو آپ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ذکر جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا، اس کی متعدد شکلیں ہیں، محدود شکل نہیں ہے، اور متعدد شکلوں میں بھی بعض ایسی صورتیں ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ اپنائی جا سکتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ شکل نماز پڑھنا، اقیم الصلاۃ لذکری۔ پھر دوسری شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرما دی کہ سونے کے لیے تم یہ ذکر کرو، اٹھتے ہوئے یوں اللہ کو یاد کرو، کھانے کے آغاز میں اللہ کو یوں یاد کرو، کھانے کے اختتام پہ اللہ کو یوں یاد کرو،
اور یہ ارشاد کر رہا ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف دعائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی شکل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے کلام پاک کا ورد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی اور اس کے ذکر کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان گناہوں پر نادم ہو رہا اور اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ذکر کر رہا ہے، صلاۃ و سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی خوب سے خوب تر شکلیں ہیں، اور اس میں سے بعض شکلیں ایسی ہیں کہ اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے، بغیر وضو آپ کر سکتے ہیں۔ بعض شکلیں ایسی ہیں بیٹھے رہنے کی، قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے بھی آپ کر سکتے ذکر، لیٹے ہوئے بھی کر سکتے ارشاد فرما، بیٹھے ہوئے بھی ذکر کر سکتے، اور آگے چلیے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور آپ آفس میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پہ کام کرتے کرتے آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو سکتی۔ اتنی متعدد شکلیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور ان شکلوں میں سے کسی بھی شکل کو آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ صادق آئے گا۔ لہذا اگر کہیں کوئی تلاوت کر رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا، کوئی اگر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، استغفار پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے اپنا کام کر رہا ہے، کھیت میں لیبر مزدور کسان کھیتی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ ٹھیلے پر سامان بیچتے ہوئے ایک شخص بسم اللہ بسم اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور بعض تو الفاظ اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کا تذکرہ فرمایا، سبح اسم ربک الاعلی یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ کہنا، تسبیح بیان کرنا جس کا آگے حکم آ رہا ہے، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ چھوٹا سا جملہ، دو چھوٹے سے جملے ہیں جو بڑے مختصر سے ہلکے پھلکے زبان پر آسانی کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں، لیکن رحمان کے پاس میزان عمل میں ان کا بہت وزن ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، چھوٹے سے کلمے۔ اب یہ آپ ایک کلمہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عجب کا عالم یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل میں آپ دیکھیں گے کلمے جو ڈالے جائیں گے تو نیکیوں کا پلڑا جھکتا چلا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی متعدد شکلیں ہیں، اور ان شکلوں میں سے کسی بھی شکل کو ہم اپنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم ذاکرین میں سے شمار ہوں گے، غافلین میں ہمارا شمار نہیں ہوگا۔ جب زبان ذکر کر رہی ہوگی تو غیبت کرنے کا وقت نہیں ہوگا، جب زبان ذکر کر رہی ہوگی تو غلط باتیں کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، غلط گواہی دینے کا موقع نہیں ملے گا۔ جب زبان ذکر کر رہی ہوگی تو پھر فحاشی رکھنے کا ہم کو وقت ہی نہیں ملے گا۔ زبان فارغ ہے اور بولنا انسان کی نفسیات ہے، لہذا جھوٹ بول رہا ہے، لہذا خود ستائی کر رہا ہے، اپنی تعریف، لہذا وہ غیبت کر رہا ہے، دوسروں کی برائی۔ کیوں؟ زبان فارغ ہے۔ جس کی زبان فارغ نہیں، ہم نے ایسے اہل اللہ کو دیکھا جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا، 6 گھنٹے کا سفر ہے، ان 6 گھنٹوں میں انہوں نے الحمدللہ 10 پاروں کی تلاوت کر لی آرام سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں سفر میں؟ منطقے مارتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، لہذا ہم اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے تلاوت کا معمول بنائیں، درود شریف کا معمول بنائیں، استغفار کا معمول بنائیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے مقبول ہیں، ان کو ہم اپنا ورد بنائیں۔ مہینوں گزر جاتے ہیں، بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج پاتے۔ اہتمام کرے روزانہ کہ انگنت مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ ابھی انشاءاللہ وہ آیت آنے والی ہے،
اور اس موقع پر اس کی وضاحت کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بڑی شکلیں ہیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں اپنی زبان کو ہم فارغ اور خالی نہ چھوڑیں، اللہ کے ذکر کا خوب اہتمام کریں، تلاوت کرتے رہے، جو آیت یاد ہے ان کو ورد کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایسے کلمات ہیں جن پر اجر ملتا ہے ان کا ہم اہتمام رکھیں. ہمارا وقت بہت قیمتی ہوگا، گناہوں سے ہم بچتے چلے جائیں گے. اتنی فضیلت ہے ذکر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کی ایک جماعت فارغ رکھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کام کے لیے کہ وہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. جہاں ایک بندہ ذکر کرتا ہے وہاں وہ کھڑے ہو کر اس کا ذکر سنتے ہیں، اور پھر وہ نذرانہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ بتلاؤ کہ انہوں نے مجھے یاد کیا تو کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے یہ عرض کرتے ہیں پروردگار آپ کو دیکھا تو نہیں، بن دیکھے ایمان بالغیب کے ساتھ آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو اشد ذکر للہ، خوب آپ کا ذکر کریں گے، پھر تو ایک لمحے کے لیے وہ غافل نہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں کیا مانگ رہے تھے، کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے پروردگار جنت مانگ رہے تھے. کیا جنت کو انہوں نے دیکھا؟ جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود آپ کے فرمان پر ایمان رکھتے ہوئے وہ جنت کا سوال کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ تو کہا اللہ اور الہ اوزاری کے ساتھ آپ سے جنت کا سوال کرتے. پھر پوچھا کہ کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ اے اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو کیا کرتے؟ اشد مخافۃ منہا، اللہ بہت خوف کھاتے اس سے، بہت دور بھاگتے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے ان بندوں کو ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر رہا ہوں اور ان کو میں جنت کا مستحق بنا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فارغ ہیں یہ فرشتے، اور فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں پر فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے. یباہی بہم الملائکہ، فرمایا فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے. تم نے پوچھا تھا نا کہ زمین پہ خلیفہ بنایا جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ خورزی کرے گا، لڑے گا، جھگڑے گا. دیکھو میرا بندہ میرا کیسے ذکر کر رہا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تنہا یاد کرے گا، جو مجلس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اس کو یاد کرے گا جو اس انسان کی مجلس سے کہیں بہتر ہے، کہیں عمدہ ہے، کہیں اعلیٰ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا اور ہمیشہ ذکر میں دائم الذکر رہنا. فرمایا اتنا ذکر کرتے رہو، اتنا ذکر کرتے رہو کہ تم کو دیکھتے ہی دیکھنے والے کو بھی اللہ یاد آ جائے، اس کی زبان پر بھی ذکر جاری ہو جائے، وہ بھی کہہ پڑے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیا اللہ والے. اتنا ذکر تم کرتے رہو. میں عرض کر چکا ہوں اس میں نہ وضو کی شرط ہے، اس میں نہ قیام کی، اس میں نہ قبلہ رخ ہونے کی، اس میں نہ کوئی خاص ڈریس کی، اس میں کسی قسم کا کوئی اہتمام نہیں. آپ صبح شام کر سکتے ہیں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اس کی تسبیح بیان کرتے رہو صبح شام. بُكْرَةً صبح، اصیلا شام. نمازیں بھی آ گئی، اذکار مسنونہ بھی آ گئے، اور وہ ذکر بھی آ گیا جو مطلقاً بندہ کرتا رہتا ہے اس کا شکر کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہی ہے جو تم پر مائل بکرم ہے. یصلی علیکم، اگر آپ لفظ صلی پکڑ لیں تو انشاءاللہ قرآن پاک کے بہت سے مقامات آپ کو سمجھ میں آتے رہیں گے، پریشانی نہیں ہوگی. اب میں عرض کروں بھی نہ کروں، یوں ہی پہلی سے ہی ہے، اس کے بعد دیکھ رہا ہوں سب ڈل ہے، تو ایفرٹ کر پائیں گے بھی نہیں کر پائیں گے، میری بات کو سمجھ بھی سکیں گے نہیں سکیں گے. یہ خود مجھے آزمائشی مرحلہ لگ رہا ہے، لیکن میں اشارہ بہرحال کر دیتا ہوں کہ دیکھیے صاد، لام اور واو یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، اسی سے لفظ صلاۃ بنا ہے، اسی سے مصلی، اسی سے صلی، اسی سے یصلی جو یہاں آیا ہے.
یہ روٹ ورڈ کو آپ پکڑ لیں، سواد لام واو، تو اصلاً یہ پیٹھ کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں، اور صلہ جب لفظ بولا جاتا ہے تو پیٹھ کے درمیانی حصے کو موڑنا. یہ موڑتا کیوں ہے آدمی؟ موڑتا ہے اس لیے تاکہ کسی کی طرف توجہ کرے، کسی کی جانب مائل ہو جائے. جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے، جیسے یہاں آ رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، کہ وہی ہے پروردگار جو تم پر مائل بکرم ہے، تمہاری طرف وہ شفقت کا اور رحمت کا رخ کر رہا ہے. یہ اور وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی ہے مومنوں تمہاری طرف رخ کر رہے ہیں. تو کیسے کریں گے فرشتے؟ فرشتے انسان کے سلسلے میں تقدیر کا فیصلہ کرتے ہوئے، انسان کی موت و حیات کا فیصلہ کرتے ہوئے ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہوئے توجہ کرتے ہیں، مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ والذین یحملون عرش ربہم، جو رحمان کے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور یہ کہتے ہیں پروردگار ایمان والوں کی آپ مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کو جہنم کے عذاب سے آپ بچا لے. یہ دعا کرتے ہیں فرشتے. جب ہمارے اندر ایمان ہوگا تو پھر فرشتوں کے ہم دعاؤں کے مستحق ہوں گے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب کرتا ہے صلی، جب ہم ہمارے لیے آئے گا صلی المسلمون صلی المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو اس وقت جب ہم اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اس کے دربار میں ہاتھ پھیلائیں گے، اس کے دربار میں سجدہ کریں گے، اس کی عبادت کریں گے اور نماز پڑھیں گے. اس کی عبادت کی جو اچھی شکل ہے، اعلیٰ شکل ہے. تو جب بندوں کے لیے صلی کا لفظ آئے گا تو بندوں کا عبادت کرنا، فرشتوں کے لیے جب صلی کا لفظ آئے گا تو فرشتوں کا دعا کرنا، اللہ کے لیے جب صلی کا لفظ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا کرم کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ مائل ہونا، التفات برتنا، پروردگار کا رحمتوں کے ساتھ توجہ دینا. اور اس کو لوگ نہیں سمجھ کے کیا کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ نبی کی نماز پڑھتا ہے. ارے نماز اللہ بندے کی اب سمجھ میں نہیں آتا، لہذا تعویلات کرتے عجمی ذہن وہاں کھڑا ہو جاتا ہے مسائل بن کر. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے یہاں پر مومنوں کے لیے هو الذی یصلی علیکم، وہی پروردگار ہے جو تمہاری طرف مائل بکرم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری طرف مائل کیسے ہوگا، اتفاق کیسے برتے گا؟ ہماری مغفرت فرما کر. لیکن جب یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہوا آیت آئے گی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ تعالیٰ نبی کی طرف جو مائل ہوگا تو لازمی بات ہے وہاں مغفرت کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں مغفرت کا درجات کی بلندی، مقام محمود کا عطا کرنا، ختم نبوت کا عطا کرنا اور کوثر کا عطا کرنا، یہ معانی مراد ہو جائیں گے. یہ فیصلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی جانب متوجہ ہے. یہاں کیا ہوا ترجمہ هو الذی یصلی علیکم، کہ جب تم منافقین کے پروپیگنڈے کے مقابلے میں، جب تم یہودیوں کی سازشوں کے مقابلے میں ثابت قدم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کا دین تھامے ہوئے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف مائل بکرم ہوگا، تمہارے لیے رحمتوں کے فیصلے کرے گا اور مغفرتوں کے فیصلے کرے گا، اور فرشتے بھی تمہارے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے تاکہ یخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو تاریکیوں سے نور کی جانب لے جائے، تاریکیوں سے نکال کر نور تک پہنچا دے. جہالت کی تاریکی، شہوتوں کی تاریکی، غفلت کی تاریکی، ساری تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ایمان کے نور تک پہنچا دے گا. ایمان وہ کیا روشن ہو جائے گا ہمارے قلبوں میں، پھر ساری حقیقتیں سمجھ میں آ جائے گی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان کرم فرما ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دو طرح سے، ایک تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی یہ حق ہے تو عمل کر کے گواہی دے دی یہ حق ہے.
دوسرے مسلمین کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، اچھی چیز کی تربیت لوگوں کے لیے کرتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے، یہ وی آئی پی کلچر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسولوں کا معاملہ ہی ہوتا ہے، جس سچائی کی جانب وہ دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے خود عمل کرتے ہیں۔ انا اول المؤمنین، سب سے پہلے میں ایمان، سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گا، سب سے پہلے میں اللہ کے لیے خرچ کروں گا، پھر اس کے بعد تم کو دعوت دی جائے گی۔ ایک شہادت تو یہ ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور عقیدے کا گواہ ہے، اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی وہ شہادت کبریٰ ہے۔ اور وہ شہادت کبریٰ کیا ہے جس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ یہ امت قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اللہ حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، حضرت یحییٰ نے، حضرت زکریا نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت اسحاق نے، حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف نے دین حق پہنچا دیا تھا۔ تو منکرین کہیں گے آپ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں، آپ تو نہیں تھے اس وقت، آپ تو نہیں تھے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح نے پہنچایا تھا، حضرت ابراہیم نے پہنچایا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ امت کہے گی کہ ہم اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول نے بتا دیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لے گا، اور وہ گواہی آخری گواہی ہوگی۔ اس گواہی کے بعد سارے نبیوں کے منکرین اور مجرموں کا پھر حشر کر دیا جائے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ جب نیک کام ہوگا تو انجام اچھا ہوگا، کامیابی ملے گی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں۔ اور جب کوتاہی ہوگی، گناہ ہوگا اور نافرمانی ہوگی تو انجام برا ہوگا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے ہیں۔ ایک آیت رہ گئی تھی، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور مومنوں کو جو گریٹنگ ملے گی، جو ملاقات کرتے ہی ایک دوسرے کا استقبال کرنے کا انداز ملے گا، وہ یہ ہے کہ السلام، سلام والسلام علیکم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی یہی کلمہ مومنوں کو کہا جائے گا، سلام من رب رحیم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی سلام، فرشتے بھی سلام کریں گے۔ قال لهم خزنتها سلام علیکم، فرشتے بھی، مومنین بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ قیامت کے بعد جب ملاقات ہوگی جنت میں تو ارشاد فرمایا کہ ان سب کا استقبال سلام سے ہوگا۔ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا بہت ہی معزز قسم کا، اعلیٰ قسم کا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ بہت سارے اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز کیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، حضور اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معمور کیا، حکومت کسی کو کسی کام پر معمور کر دے تو پھر وہ اتھارٹی ہو جاتا ہے اور اس کی مخالفت جرم۔ اللہ تعالیٰ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب دعوت دینے کے کام پر معمور کیا تو جو حضور کی دعوت نہیں سنے گا وہ مجرم، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مجرم ہوگا۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ روشن چراغ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہم اردو میں آفتاب رسالت کہتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب کا لفظ، سورج کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ دیکھیے، سورج سے استفادہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو نیچرل ہے نا، جب نکلے گا تبھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، نہیں نکلے گا رات تاریخ۔ لیکن چراغ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، جب چاہے آپ جلا لیں۔ تو امت کو یہ اطمینان دلانے کے لیے کہ تم نبی سے ہر وقت مستفید ہو سکتے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ سورج میں تپش ہے، جلن ہے، حرارت ہے، وہ چیز چراغ میں نہیں ہوتی۔ چراغ کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن سورج سے لازمی بات ہے انسان دور بھاگتا ہے، چھت کے نیچے جانا چاہتا ہے، سائے میں جانا چاہتا ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، وہ روحانی نورانی کیفیت جو کسی کے لیے
تکلیف دہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ سراج استعمال کیا. لیکن ایک ایسا ہے جو اللہ نے نقطہ نکالا ہے، اتنا پیارا نقطہ نکالا ہے کہ یہ کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منکرین کے حق میں تو اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دینے والے ہیں، لیکن مومنوں کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شمع فروزہ ہیں کہ مومن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل بھی روشن ہوتا چلا جاتا ہے، شمع سے شمع روشن ہوتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں سے دوسروں کے دل بھی منور ہوتے چلے گئے. یہ ہے صحبت رسول کا نتیجہ، صحبت رسول کا اثر. وبشر المؤمنین، اے نبی آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بڑا فضل ملنے والا ہے اور بڑا درجہ ملنے والا ہے. اور کافروں اور منافقین کو بھی اطلاع دے دیجئے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ کافروں اور منافقوں کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، جو پروپیگنڈا کرنا ہے کر لے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اور رعایت نہ کریں آپ اہل کفر کی، والمنافقین اہل نفاق کی. وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی ایذا رسانی، تکلیف جو آپ کو پہنچا رہے ہیں اس کو نظر انداز کیجئے، چھوڑ دیجئے، اس کو بھول جائیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ آپ کا کام بنانے والا ہے. ان کی پوری مخالفتوں کے باوجود انشاءاللہ یہ شمع روشن ہوگی. ان کی پوری مخالفتوں کے باوجود انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیلے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پورے عالم میں پھیل کر رہے گا، یہ نہیں روک سکتے. آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اپنا کام کرتے رہیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور دعوت دیتے رہیے اور لوگوں کو آگاہ کرتے رہیے، خوشخبری دیتے رہیے. آپ اپنے فرائض منصبی ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کرے گا. اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے کچھ طلاق کے مسئلے، چونکہ حضرت زینب کے طلاق کا مسئلہ آیا تھا اور اس کا بھی تذکرہ کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم کہ آپ کا حرم محترم کیسا ہوگا، آپ کا خانوادہ کیسا ہوگا، اور آپ کی جو بیویاں ہوں گی وہ کیسے، کتنی ہوں گی، کیسے رہیں گی، اس کا بھی تذکرہ فرمائیں. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.